اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موعظ رضویہ صفحہ نمبر 332 حکایت ابن عاصا کے ابن عساکر نے عبد المجاری سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی کو موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے کلمہ شریف نہ پڑھنے کی وجہ بیان کی کہ میں ایک ایسی قوم کے ساتھ صحبت رکھتا تھا جو مجھے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے کا حکم کرتی تھی۔ یہ اس کی وجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بد عقیدہ لوگوں کی مجلس کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان مرتے وقت کلمہ طیبہ کی نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کرو کہ جب حضرت شیخین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کی مجلس کرنے والے کا یہ حال ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا جو خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کی صحبت میں رہتا ہو۔ تذکرۃ الموتیٰ والقبور نیز قریب المرگ کے سامنے سورہ یاسین پڑھنے بھی مفید ہے۔ حضرت معقل بن یساری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ سرکار رضوان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد گرامی فرمایا ہے، اقرأوا سورہ یاسین علی موتکم، اپنے اجل رسیدہ پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ حضرت مولا علی قادری رحمۃ اللہ علیہ باری نے اس کی یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور قیامت وابستہ کا حال ہوتا ہے، اس لیے اجل رسیدہ اس ذکر سے انس کرے گا، جان آسانی سے نکلے گی۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے کہ قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اجل رسیدہ کے زمان کیونکہ ضعیف ہو چکی ہے لیکن قلب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، لہذا سورہ یاسین جو کہ قرآن کریم کا دل ہے پڑھو تاکہ اس کے دل کو تقویت ہو۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقموا موتکم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین، یعنی اجل رسیدہ پر یہ کلمات پڑھو تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر زندہ بر پڑھیں تو کیسا ہے؟ تو ارشاد فرمایا اجود بہت اچھا ہے۔ مشکوات صفحہ نمبر 141۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ حدیث مبارک ہم لوگوں نے پڑھی، اللہ پاک اپنی بارگاہ